جی السلام علیکم، امید تھی تمام پیرنٹس، اسٹوڈنٹ اور آن لائن اسٹوڈنٹ باقی دیگر شہروں سے جو آئیں گے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، میں اپنی کلاس ٹائم کے بعد آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لاسٹ جو کلاس ہوئی یعنی کل جو کلاس ہوئی منڈے کو، اس میں ہم نے مزید ایم ایس ورڈ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے ایم ایس ورڈ فائل اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو جو لیکچر میں نے بنایا تھا وہ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ایم ایس ورڈ کے حوالے سے ہم نے کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے مزید ڈسکس کیا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آئی ٹی کی اسکل میں یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے، کم سے کم آپ کو لکھنا آئے، اچھے سے لکھنا آئے۔ تو اگرچہ یہ گرامر کا ایک کورس ہے، انگلش گرامر، یا یوں کہے آپ کی انگلش رائٹنگ یا رائٹنگ اسکل کو امپروو کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ہم آئی ٹی اسکل آپ کو کروا رہے ہیں تو ہم یہ مختلف کورسز کو جوائن کر کے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ مختصراً۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایسے فارمیٹنگ کا مزید ایسے فارمیٹ آپ کو سکھایا تھا اور مزید ایکسپلین کیا تھا۔ تو یہ کلاس نمبر 5 اور سیشن اس کا 6 ہے۔ تو اس میں ہم نے ایسے کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کلاسز میں، جیسے میں نے ایسے کا فارمیٹ سمجھایا تھا اور یہاں پہ مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے جو کلاس۔ اچھا جی، ایسے کے فارمیٹ میں سب سے اہم چیز کسی بھی ایسے کا ٹائٹل پیج ہوتا ہے، یا اسے کہیں گے ایسے ٹائٹل، ٹھیک ہے جی، یعنی ٹاپک کا نام کو ایسے ٹائٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے ٹائٹل میں آپ اس کا مین ٹاپک لکھیں گے، دین آپ انٹروڈکشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اپنی ٹائٹل کے بعد آپ انٹرو کریں گے، اس سے ٹائٹل کو انٹروڈیوس کرائیں گے آڈینس سے، یا آپ جس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ تو اس انٹروڈکشن میں آپ کے پاس مین 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ہوک یعنی اوپننگ سینٹنس یعنی آغاز، جس کے بارے میں آپ انٹرو کر رہے ہیں اس حوالے سے، اینڈ دین بیک گراؤنڈ انفارمیشن، اس کے بعد تھیسس اسٹیٹمنٹ یا پھر سینٹرل پوائنٹ جیسا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے انٹروڈکشن میں آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے انٹروڈکشن میں ہونا ضروری ہے۔ اینڈ دین اس کے بعد اگر ہم بات کریں باڈی پیراگراف کی، تو سم آف 3 سے 3 پیراگراف یا 4 پیراگراف پر مشتمل ہوتے ہیں باڈی پیراگراف، جس میں آپ نے مزید ڈیپتھ میں جا کے اپنی ایسے ٹائٹل کے حوالے سے یا ٹائٹل جو تھا اس حوالے سے آپ ڈسکس کریں گے۔ اور سیکنڈ لاسٹ میں آپ کنکلوژن کریں گے۔ کنکلوژن میں آپ کیا کریں گے؟ سمرائز کریں گے مین پوائنٹس کو، جس میں آپ کے باڈی پیراگراف کے مین پوائنٹس یا پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ یا سینٹرل پوائنٹ کے مین پوائنٹس، بیک گراؤنڈ انفارمیشن اور اوپننگ سینٹنس یعنی ہک کے آپ مین پوائنٹس اس کنکلوژن والے پارٹس میں ایڈ کریں گے۔ اور آخر میں ریفرنسز یا ورک سائٹڈ، مثلاً ظاہر بات ہے اس دور میں ہم مختلف ویب سائٹ سے مدد لیتے ہیں اور مختلف کتابوں سے آپ مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ایسے لکھتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر آپ لکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایسے ہی کہ آپ کے یا پھر آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں، جنریٹ کریں، آئیڈیاز جنریٹ کر کے لکھیں، ٹھیک ہے جی، کریٹو اسکلس، یا پھر آپ مختلف ویب سائٹس کو یوز کر کے مختلف کتابوں کو پڑھ کر آپ اس میں سے ایسے لکھیں۔ تو اس میں لاسٹ پارٹ میں آپ نے جب جو ایسے آپ لکھو گے اس میں آپ ورک سائٹڈ کریں گے کہ اوورآل آپ کی 5 چیزیں ہونی چاہیے: ٹائٹل، انٹروڈکشن اور باڈی پیراگراف، دین کنکلوژن اینڈ دین ورک سائٹڈ یا ریفرنسز۔ تو ڈسکرپٹر ایسے کے ایک ٹاسک میں نے آپ کو دیا ہے جو آپ نے کرنے ہیں، اور آپ مجھے یا واٹس ایپ گروپ میں آپ شیئر کریں گے۔ اچھا، ایک فارمیٹ کے طور پہ میں نے بنایا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز یوز کرنی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے، میں نے اپنی یونیورسٹی یعنی دہلی یونیورسٹی کراچی کیمپس کے نام پہ میں نے ایک ایسے لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ہے ٹائٹل پیج، ٹھیک ہے جی، مائی یونیورسٹی دہلی یونیورسٹی کراچی، ٹھیک ہے جی، یہ میری یونیورسٹی پر میں نے ایسے لکھا ہے، شارٹ ایسے زیادہ نہیں، ایک شارٹ 3 پیراگراف جسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں کرنا کیا ہے وہ چیز میں نے آپ کو بتانا ہے، مطلب ورڈ اپلیکیشن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس میں چیزیں کرنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے بیک گراؤنڈ کلر یوز کرنا ہے، بیک گراؤنڈ یا تھیم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا، تو میں نے مائی یونیورسٹی دہلی یونیورسٹی کراچی میں کیا یوز کیا؟ بیک گراؤنڈ کلر یا پھر تھیم۔ تو تھیم یوز کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا تھیم یوز کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نے کون سی تھیم یا کون سا کلر یوز کیا؟ مائی دہلی یونیورسٹی کراچی والے میں بلو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دہلی یونیورسٹی کراچی کیمپس میں نے پھر بیک گراؤنڈ کلر یوز کیا ہے، یعنی آپ نے ٹیکس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے کلر یوز کرنا ہے کہ ٹیکس کا کلر۔ مثلاً ٹیکس کا کلر کیسے چینج کرے گا؟ دیکھیے، میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد یہاں میں آپ جائیں گے، یہاں جانے کے بعد میں کوئی کلر سلیکٹ کروں گا تو دیکھیے میرا کلر چینج ہو رہا ہے، ٹیکس کلر۔ میں نے ٹیکس کلر نہیں کہا بلکہ آپ نے ٹیکس کا بیک گراؤنڈ کلر آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چینج ہو رہا ہے، یہ ہم نے بلیک رکھا تھا، تو یہ اس چیز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً، یہ اس کو کہیں گے ٹیکس کلر۔ آپ ٹیکس کلر چینج نہیں کریں گے، مثلاً یہ ہوا
ٹھیک ہے جی، ریڈ ہوا، ڈارک ریڈ ہوا. تو اس کو آپ نے فی الحال نہیں کرنا ہے، ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر. تو اس کے کیا کریں گے، یہاں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں کلک کر کے آپ اس پہ کلر ایڈ کریں گے.